ہوتے ہیں، ان کے سینے وسیع ہوتے ہیں، جن دلوں کو، جن قلوب کو اللہ اپنے معرفت کے لیے چنتے ہیں. اللہ کی معرفت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عرفان الہی ہے، اور اللہ کی معرفت انسان کو ویسے نہیں ملتی. جس طرح مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں جب تک بچہ روتا نہیں ہے اللہ اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں اتارتے ہیں. تو یہ معرفت بھی انسان کو ایسے نہیں ملتی، یہ پیسوں سے نہیں ملتی. اگر یہ پیسوں سے مل رہی ہوتی تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، گورنر تھے، فرمایا حضرت شیخ آپ کی سینے میں اللہ نے جو نعمت رکھی ہے اگر چاہو تو مال سے دے دو. کہا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے. اس نے کہا مال سے نہیں ملتی. تو کہا کہ ایسی عطا فرما، ایسی بھی نہیں ملتی، یہ محنت اور مجاہدے سے ملتی، یہ محنت اور مجاہدے سے ملتی ہے. تو فرمایا کہ یہ دل کے صاف کرنے کے جو دو طریقے ہیں، اول طریقہ اس کے اوپر ذکر کی اتنی کثرت کی جائے کہ ذکر کا نور اس نجاست کو، اس دنیا کی محبت کو انسان کے دل سے اس کو بہا کے لے جائے. اور دوسرا طریقہ اللہ والوں کی صحبت میں آنا. جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، ہمارے مشائخ بیٹھے ہیں، ان کی سینوں سے حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے سورج کی روشنی میں پرورش پائی ہے لیکن میں نے دل کی روشنی کو سورج کی روشنی سے بڑھ کے پایا ہے. تو یہ دل کی روشنی جو ہے یہ سورج کی روشنی سے بڑھ کے ہے. جس طرح سورج کی روشنی جو ہے وہ نجاست کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تو اللہ والوں کی دلوں کی جو نور ہے وہ سورج کی روشنی سے زیادہ ہے. ان کے سامنے جو بیٹھتے ہیں وہ توجہ کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے، اس نظر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کی دلوں سے، سالکین کی دلوں سے اس گندگی کو نکال لیتے ہیں، وہ دل صاف ہو جاتے ہیں. وقلب المؤمن عرش اللہ، وہی مومن بندہ ہوتا ہے جس کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر لگ جاتی ہے. اس صحبت، اس دعا، اس توجہ، اس نظر کی وجہ سے اللہ اس کے دل کی گھروں کو کھول لیتے ہیں. پھر یہ سینہ کھل جاتا ہے، یہ سینہ ایمان کی لیے کھل جاتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ یا ہدایت کا معاملہ، کسی کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں، بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اس کی سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سینہ اسلام کے لیے کس طرح کھلتا ہے؟ فرمایا اس کی 3 علامتیں ہیں. کیا ہے؟ 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ التجافی عن دار الغرور، دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، اس دھوکے کے گھر سے انسان کے دل کا ہٹ جانا، مومن کے دل کا ہٹ جانا. اس لیے مولانا عبد الغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم زنا سے، غیبت سے، چغلی سے، سب چیزوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن جو گناہ کی جڑ ہے آج ہم اس سے توبہ نہیں کرتے. فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے. کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجافی عن دار الغرور، دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس دھوکے کے گھر سے بندے کے دل کا ہٹ جانا، یہ پہلی علامت ہے. اور یہ چیز ایسی نہیں ہے. جب اس دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے تو اللہ کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ معرفت اللہ نور حب الدنیا ظلمہ ہما ضدان لا یجتمعان فی قلب واحد. اللہ کی معرفت ایک نور ہے، دنیا کی محبت ایک اندھیرا ہے، ایک ظلمت ہے، ایک گمراہی ہے. فرمایا دونوں ضد ہے، دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اس میں اللہ کی محبت ہوگی یا اس کے اندر دنیا کی محبت ہوگی. تو دوسری علامت والانابۃ الی دار الخلود، جو ہمیشہ کا گھر ہے، جو جنت ہے، اس کی طرف بندے کا دل کا لگ جانا. تو وہ کیسے لگتا ہے؟ اس لیے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. اچھا ہمیں لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ کون ہے اس مجلس میں جو ابھی اسرائیل آئے گا بھائی تم تیار ہو گئے؟ کوئی تیار ہے؟ نہیں. سب کے کام ہے. فرمایا کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے. اس نے کہا جو سرمایہ تمہارے پاس ہے ضرورت سے زیادہ اس کو آگے بیچ دو. تو اس نے ان کی باتوں پہ عمل کیا. ایک ہے کہ ہم لوگ سنتے ہیں، سن کے سارے سنی ہو چکے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. اللہ والوں کی باتوں پہ عمل کرنا. تو فرمایا جو سرمایہ ضرورت سے زیادہ ہے اس کو آگے بیچ دو، آخرت کے لیے بیچ دو، اس کو عقبہ کے لیے بیچ دو. اس نے وہ خرچ کیا. چند دن کے بعد آیا کہ حضرت اب تو موت سے محبت ہو گئی، اب تو موت سے محبت ہو گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ انسان کا سرمایہ جہاں ہوتا ہے اس کا دل بھی وہیں ہوتا ہے.
ہمارا سرمایہ دنیا میں تھا تو ہمارا دل بھی دنیا کے اندر اٹکا ہوا ہے. اب سرمایہ آگے چلا گیا تو ہمارا دل بھی آگے چلا گیا. والانابۃ الی دار الخلود، کیا یہ دنیا کہ انسان کا دل جو ہے دنیا کی گھر سے ہٹ جائے اور جنت کا جو گھر ہے اس کا مشتاق بن جائے. یہ غلاظتیں سے نہیں نکلتی. والاستعداد للموت قبل نزولی، تیسری علامت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا، کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا. کہ بھئی ہمارے ذمے کتنی نمازیں قضا ہو چکی، کتنے روزے قضا ہیں، کتنے فرائض ہم سے چھوٹ چکے ہیں، ہم نے اس کی فکر کی ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر کی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کی ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم صبح اٹھو تو اپنے نفس کے ساتھ یہ معاہدہ کرو کہ نفس آج میں فرائض بھی ادا کروں گا، آج میں واجبات بھی ادا کروں گا، آج میں سنتیں بھی ادا کروں گا. اے نفس آج میں حقوق اللہ بھی ادا کروں گا، حقوق العباد بھی ادا کروں گا. اگر تو کوتاہی کرے گا تمہیں سزا بھی دوں گا. تو اپنے نفس کو سزا دینا ہے. ہم نے کبھی اپنے نفس کو سزا نہیں دی. ہمارے مشائخ، ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک دن تہجد میں اٹھنے میں تاخیر ہو گئی. تہجد نکلی نہیں، ہماری تہجدیں نکل جاتی ہے، فجر کی نمازیں نکل جاتی ہے، لیکن ہمیں غم نہیں ہوتا. فرمایا تہجد میں اٹھنے میں تاخیر ہو گئی تو کہا کہ 1 سال تک میں نے اپنے نفس کو سزا دی، 1 سال تک میں پوری رات نہیں سویا. تو نفس کو سزا دینا، نفس کی سزا سے انسان بنتا ہے، نفس کی مخالفت سے انسان بنتا ہے. یا اللہ والے کیوں آگے جاتے ہیں؟ نفس کی مخالفت کرتے ہیں. تو نفس کی مخالفت سے انسان آگے بڑھتا ہے. تو اس لیے حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہندو پنڈت آئے اور آپ نے توجہ دی اس کی طرف. فرمایا کہ حضرت آپ کا دل کالا ہے. کیا فرمایا؟ کہ حضرت کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا دل اتنا روشن ہے کہ اگر تمام انسانوں کے دل ایک پلیٹ، ایک تش کے اندر لا کے میرے سامنے رکھ دیے جائیں تو کہا کہ جتنا نورانی دل مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کسی کا ہے. ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شخص کیا کہتا ہے، وہ ہندو پنڈت، کہ تمہارا دل کالا ہے. تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تمہیں یہ فن کس طرح تم نے حاصل کیا ہے؟ تو ہندو کہنے لگا، وہ پنڈت کہنے لگا کہ میں نے نفس کی مخالفت سے حاصل کیا. اس کے نفس کی مخالفت سے میں نے حاصل کیا. تو اس نے کہا کہ بھائی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا. اس نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میرا دل نہیں مانتا. کہا ادھر بھی نفس کی مخالفت کر لو. کیا فرمایا؟ کہ ادھر بھی نفس کی مخالفت کر لو. تو اب چونکہ بیچارہ تو اپنی بات میں پھنس چکا تھا تو انہوں نے کہا کہ لا الہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اس ہندو نے پڑھا تو اس نے فرمایا کہ اب توجہ کرو. فرمایا جب انہوں نے توجہ کی تو اس نے کہا حضرت آپ کا دل تو چمک رہا ہے. کیا فرمایا؟ آپ کا دل تو چمک رہا ہے. حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلے بھی تم نے اس دل کے اندر اپنے دل کو دیکھا تھا کہ تمہارا دل شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے وہ سیاہ تھا. اب تم نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے کہ مومن کا آئینہ ہے، المؤمن مرآت المؤمن. تو نفس کی مخالفت بڑی چیز ہے. کیا ہے؟ نفس کی مخالفت بڑی چیز ہے. حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، لڑکے. تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی جماعت کو روکا اور فرمایا کہ بیٹا، جماعت والوں سے پوچھا کہ بھائیو اس بال کے اوپر لاتے کیوں پڑ رہی ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ بھی بتائیں. فرمایا اس میں ہوا ہے. ہوا کیا ہے؟ اس میں ہوا ہے. ہوا کہ اگر ابھی اس بال سے ہوا نکال دو تو ہر بندے اس کو اپنے منہ سے لگائے گا. کس سے لگائے گا؟ اپنے منہ سے لگائے گا. فرمایا اپنے اندر سے خواہشات کی ہوا نکال دو، اللہ تمہیں اپنے سینے سے لگا دیں گے. اللہ ہمیں اپنے سینے سے لگا دیں گے. تو اللہ کی محبت بڑی چیز ہے. کیا ہے؟ اللہ کی محبت بڑی چیز ہے. یہ انسان کو بازاروں میں نہیں ملتی، مارکیٹوں میں نہیں ملتی. یہ اللہ والوں کی سینوں سے انسانوں کو حاصل ہوتی ہے. یہ اللہ والوں کی سینوں سے انسانوں کو حاصل ہوتی ہے. جتنا انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا اس صحبت کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چمکائیں گے. اگر عالم ہوگا تو اس اپنے علم کے ساتھ وہ چمکے گا. اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تم جتنے بھی فنون پڑھ لو، فنون کی وجہ سے تم تکمیل تک، تم کمال تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کسی اللہ والوں کی صحبت میں نہ بیٹھو.
یہ تمہیں کمال تک پہنچائیں گے. عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے ساتھ کچھ وقت لگا لو. تو فرمایا کہ میں نے مدرسے والوں کو فون کیا کہ بھائی 3 دن میں حضرت کی صحبت میں رہوں. تو 3 دن حضرت عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں, مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے بخاری شریف تو پڑھ لی ہے, اگر بخاری کی روح حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کسی اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھو. جو 8 سال پڑھے ہیں تو کہ اچھے 8 مہینے کسی اللہ والوں کی صحبت میں گزارو, تمہیں بخاری کی روح حاصل ہو جائے گی. تو عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے 3 دن حضرت کی خانقاہ میں رہا, 3 دن کی صحبت کی اتنی برکت تھی, فرمایا کہ 3 سال تک مجھ سے تہجد نہیں چھوٹی. 3 سال تک تہجد نہیں. یہ برکات ہے. کوئی اللہ والے جہاں بیٹھتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ دن کے اندر اگر ہم 27 دفعہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھیں, کتنے دفعہ؟ 27 دفعہ. اللہ تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما. تو کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو دعا مانگتا ہے جو بندہ, اس کو اللہ پاک مستجاب الدعوات بنا لیں گے, اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں اتنی قبولیت عطا فرمائیں گے, اس بندے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی روح کو رزق عطا فرمائیں گے. اعمال کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دلوں پہ محنت کی ہے, ان کی دلوں سے مال کا جذبہ ختم کیا ہے, اعمال کا جذبہ ان کی دلوں میں ڈالا ہے, اور اعمال کے ذریعے سے انہوں نے اللہ سے لینا سیکھا ہے. تو ہماری بھی یہ محنت ہے, ہمارے مشائخ کی یہ محنت ہے کہ ہم اعمال کے ذریعے سے اللہ سے لینے والے بن جائیں. اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 کام کر لو. کتنے؟ 3 کام کر لو. فرمایا میں نسبت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نور وہاں سے آ رہا ہے. فرمایا کہ اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں. فرمایا کہ پہلا کسی اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ, ان صحبت کے ذریعے سے وہ جو آپ کو اوراد و وظائف دے, جو ذکر و اذکار آپ کو دیں, وہ ذکر و اذکار آپ کریں. پہلے صحبت, اللہ والوں کی صحبت, ذکر و اذکار کی پابندی اور اتباع سنت. کیا اتباع سنت؟ یہ بیت ہم کیوں کرتے ہیں, اللہ والوں کی صحبتوں میں کیوں جاتے ہیں؟ کہ ہمارا جو دل غافل ہے وہ ذاکر بن جائے, اور ہماری جو زبان غفلت میں تھی وہ ذکر پہ آ جائے, ہمارے جسم کے اعضاء جو غفلت میں تھے, جو دوری میں تھے, وہ حضوری میں آ جائے. جو علم ہمارا استدلالی تھا وہ علم ہمارا کشفی بن جائے. یہ صحبت کی برکت ہے, یہ صحبت کی برکت سے. تو فرمایا کہ اتباع سنت, جو بندہ بھی یہ 3 کام کرے گا, کیا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے, ان کے بتائے ہوئے اوراد وظائف و ذکر کرے. تیسری چیز اتباع سنت. فرمایا کہ جو بندہ بھی یہ 3 کام کرے گا, حضرت تنویر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے واللہ واللہ 3 قسم کھاتے. فرماتے میں قسم کرتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نوری نسبت عطا فرمائے, نوری نسبت عطا فرمائے. تو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صحبتوں کی بڑی برکات ہے. ملتان کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے, شیخ الحدیث سے مولانا محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لیکن اللہ والوں کی صحبت سے مناسبت نہیں تھی, وہ اس کے وہ قائل بھی نہیں تھے. تو انہوں نے ایک رات خواب دیکھا, اور خواب کے اندر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آل سعود نے میرے سینے کو چلنی کر دیا ہے. عرب کے حکمران ہیں, وہ بھی تصوف کو اتنا نہیں مانتے. تو فرمایا کہ انہوں نے میرے سینے کو چلنی کر دیا ہے. تو آپ اٹھے صبح کہ بھائی اس کی تعبیر کیا ہے. خود تعبیر سمجھ میں نہیں آئی, اپنے دوستوں سے پوچھا. پھر ایک عالم نے کہا, ان کے مدرسے کے کسی مدرس نے کہا کہ بھائی ہمارے حضرت آئے ہوئے ہیں, حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تشریف لائے ہیں ملتان میں, آپ ان کے پاس چلتے ہیں, اپنا خواب کا تذکرہ, اپنے خواب ان کو سنائیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو تعبیر دے دیں. کہتے پیران بسفی, کیا کہا پیران بسفی, یہ کیا جانتے ہیں؟ اس نے کہا اگر نہیں جانتے جس طرح اوروں نے تمہیں مطمئن نہیں کیا تو وہاں بھی مطمئن نہیں ہو جانا, آ جانا. جب وہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی مجلس میں آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میرے سینے کو چلنی کر دیا ہے. فرمایا کہ وہ تصوف کے منکر ہے. کیا ہے وہ نسبت کو, یہ تصوف کو نہیں مانتے, اس کے قائل نہیں ہے. تو خود بھی نہیں مانتا تھا. انہوں نے کہا حضرت مجھے بیعت فرما.
یا مجھے بیت فرمائے. تو وہ شخص پھر یہ تورو معیار کا تھا، مردان کا بہت بڑے عالم تھے. اللہ پاک نے پھر اس سلسلے میں ان سے بہت بڑا کام دیا. تو نسبت کی بڑی برکات ہے جب صحبتوں میں جاتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی جب صحبت میں ہم جاتے تھے تو ہم جتنے بھی پریشان ہوتے تھے ان کے سامنے بیٹھ کے ہماری پریشانی ختم ہو جاتی تھی. ہمارا دل جو غم زدہ ہوتا تھا وہ راحت زدہ ہو جاتا، سکون اور اطمینان آ جاتا. جتنے بھی پریشان ہوتے ہیں اللہ والوں کی صحبتوں میں جائے پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ان کے دل غم فروف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ غم فروف ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے. باہر سے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ پریشان ہو گئے، نہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں. یہ ہم جو دنیا کے اندر آئے کس مقصد کے لیے؟ کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو دنیا سے جائے دنیا اس کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کے ہاتھ میں اللہ کی رضا کا پروانہ ہو. وہ سب سے بڑا کامل اور کامیاب ہے. آج ہم کہتے ہیں کس نے اپنے لیے کیا چھوڑا، پیچھے کیا چھوڑا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اب نے آگے کے لیے کیا کیا. اس شخص نے آگے کے لیے سوچو. یہ دنیا جس نے بنائی ہے وہ کسی کو بھوک سے نہیں مارتے. اپنی اولادوں کو علماء و صلحاء سے جوڑو. اس لیے حضرت تنویر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دنیا داروں اپنی اولادوں کو علماء و صلحاء کی مجلس میں لے کے آؤ. کہا کہ ہم ان سے دنیا نہیں چھوڑائیں گے، ہم یہ نہیں بولیں گے بس تم اللہ اللہ کرو دنیا کا کام چھوڑ دو. فرمایا کہ دنیا کی مثال ایک سام کی ہے، اس کا منتر تقوی ہے، اور یہ تقوی اللہ نے علماء و صلحاء کی سینوں میں رکھا ہے. جس طرح ایک سپیرا ہوتا ہے وہ جنگل میں جاتا ہے، اس جنگل کے اندر وہ باجے کے اندر بین بجاتا ہے تو سام کو قابو کرتا ہے. تو اس بین کے اندر وہ منتر پڑتا ہے، پھونک نہیں مارتا اس میں، اس منتر کے ذریعے سے سام کو قابو کرتا ہے. چابڑی میں رکھتا ہے، اس کو شیر میں لے کے آتا ہے. سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں لیکن یہ پاڑو سے نہیں ڈرتا، یہ سپیرا اس سے نہیں ڈرتا. کیوں کہ اس کے پاس منتر ہے. تو فرمایا کہ دنیا کا منتر تقوی ہے، دنیا کا منتر تقوی ہے. یہ اللہ نے علماء و صلحاء کی سینوں میں رکھا ہے. اور کہا کہ جب تمہاری اولادیں ان سے جڑیں گی، ان کی سینیں جب یہ تقوی سے جب اللہ کی معرفت سے اللہ کی محبت سے جب یہ دل لبریز ہو جائیں گے، یہ سینے لبریز ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ یہ ہیرے اور جواہرات کے ڈیر کے اوپر بھی بیٹھیں گے تو یہ سام ان کو نہیں ڈسیں گے، یہ ان کے ہاتھوں میں ہوں گے. دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی. ہمارے مشائخ کی مثالیں موجود ہیں. خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ، اتنے اللہ نے اس کو اتنی مال کی فراوانی دی ہے کہ وقت کا بادشاہ اس سے قرض لیتا ہے. اور ایک بڑے عالم مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی استقبال خانے کے اندر جو کیلیں ہیں وہ سونے کی ہے تو اس کے دل میں آیا کہ اللہ والا یہ نہیں ہے. اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے استقبال خانے کے اندر جو کیلیں ہیں جس سے گھوڑے بنتے ہیں وہ سونے کے ہیں، یہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے. تو چلا گیا دوپہر کو جاتے کسی مسجد میں قیلولہ کیا، دیکھا کہ خواب دیکھا کہ معاشر کا ایک میدان ہے، اس میدان کے اندر یہ پریشان کڑا ہوا ہے، ان کے قرض داروں نے اس کو پکڑا ہوا ہے. یہ کہتے کاش کہ مجھے یہاں سے کوئی بچا لے، بس نجات مل جائے. پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاہی سواری پہ خدام کے ساتھ آ رہے ہیں. اور کہا کہ اس بندے کو کیوں پکڑا ہے؟ کہا اس کے قرض دار ہیں، ان سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں. کہا وہ جو مال ہم نے رکھا ہے وہ ہم نے اپنے دوستوں کے لیے رکھا ہے. کس کے لیے رکھا ہے؟ اپنے دوستوں کے لیے رکھا ہے. جا کے ان سے ان کا قرض ادا کر دو. اٹھے تو آنکھ کھل گئی. کیا؟ دل کی آنکھ کھل گئی، بصیرت کی آنکھ کھلنی چاہیے. آج ہم تو سر کی آنکھوں کا علاج تو کرتے ہیں لیکن دل کی آنکھوں کا علاج نہیں کرتے. قبر کے بعد جب آنکھیں بند ہوگی اس کے بعد تمام مراحل ان سب کا تعلق دل کی آنکھوں کے ساتھ. تو آئے تو جب حضرت پھر بیٹھے ہیں اس نے کہا بھائی کل آئے تھے پرسوں آئے تھے چلے گئے تھے، خیریت تو تھی؟ کہا کہ نہیں حضرت ویسے ہی. اس نے کہا تمہارے دل میں کوئی بات آئی تھی. کیا تمہارے دل میں کوئی بات آئی تھی؟ کہا کہو. اس نے کہا بات تھی لیکن ادھوری تھی. اس نے کہا میرے دل میں یہ بات ہے کہ دوست آنیس کے مال دارد. اس نے کہا جملہ ادھورا ہے، دارد برائے یار دارد. کیا اگر وہ رکھتا ہے تو اپنے دوستوں کے لیے رکھتا ہے. تو عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ نے اس کے سینے کو اپنے معرفت کے نور سے منور فرمایا. پھر ان کا بہت بڑا یہ قصہ ہے، جب آپ علیہ السلام کے اس روزے پہ حاضر ہوئے عراق سے وہ ایک نعت پڑھ کے ایک نعت لکھی. تو یہ معرفت ہے نا. تو مولانا عبد الغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اٹھے
اور اللہ پاک نے ان کو مدینہ ان کا جائے مسکن بھی بنایا، جائے مدفن بھی بنایا، اور فیض کا منبع بھی بنایا، وہاں سے ان کا فیض جاری ہوا۔ اور حضرت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رات کو مراقبہ فرماتے ہیں، اور ایسے مستغرق ہوتے، فنائیت ہوتی کہ آپ علیہ السلام کی زیارت ہوتی، آپ علیہ السلام فرماتے عبدالغفور میرے قریب ہو جائیے، اور قریب ہو جائیے، اور قریب ہو جائیے، یہاں تک کہ تہجد کی اذان ہو جاتی۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے، تو یہ فکر نبی اپنے سینے میں رکھو۔ تو مولانا عبدالغفور مدنی عباسی جب ان کا آخری وقت آیا، سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ ان کے خادم تھے، انتقال ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر کہہ رہے کہ ہم حیران ہیں کہ پہلا مریض ہے کہ دل کی حرکت جاری ہے، نبض بند ہو چکی ہے۔ تو شاہ صاحب آئے، حضرت نے فرمایا کہ وہ دل کیسے مر سکتا ہے جس نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا ہے، وہ دل کیسے مر سکتا ہے جس نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا ہے، بھائی اپنے دل کو زندہ کرو۔ تو یہ اللہ والے دلوں کو زندہ کرتے ہیں، دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ اس لیے تو حضرت خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت معرفت نصیب فرمائے، ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔